السلام علیکم۔ آزاد جموں و کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے میں محمد عثمان ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے 1971 کی جنگ کے اسباب اور اہم واقعات پر بات کریں۔ ہمارا یہ موضوع بھی جماعت اشتم کے باب نمبر ششم سے لیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، 1965 کی جنگ میں ناکامی کے بعد بھارت کے اندر جو ہے اس شکست کو یاد رکھے ہوئے تھی، اور بھارت ہر صورت میں مسلمانوں سے یعنی پاکستان سے اس شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تو لہٰذا اس جنگ کے فوراً بعد سے ہی بھارت نے مشرقی پاکستان کے باشندوں میں مغربی پاکستان کو لے کر نفرت کے بیج جو ہیں وہ بونا شروع کر دیے، اور ظاہر ہے اس وقت جو مشرقی پاکستان تھا وہ شروع سے ایک احساس محرومی سے گزر رہا تھا، وہاں پر ڈیولپمنٹس نہ ہونے کے برابر تھی، اور جس طرح سے ایک ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا تھا، تو وہ آلریڈی جو ہے مغربی پاکستان کے حوالے سے ان کے کچھ ویوز اچھے نہیں تھے۔ تو لہٰذا ہندوستان نے کیا کیا کہ ہندوستان نے ان کے اس احساس محرومی کو اور ان کے دلوں میں موجود جو مغربی پاکستان کو لے کے نفرت تھی اس کو کیش کرنے کے لیے وہاں پہ علیحدگی پسند تحریک کو جو ہے ہوا دینی شروع کر دی۔ جب یحییٰ خان نے اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجہ کیا نکلا کہ ہندوستان کی فوج نے مشرقی پاکستان میں داخل ہو کر پاکستانی فورسز کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کر دیا، اور تاریخ کے اندر اس جنگ کو 1971 کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جنگ اس لیے بھی مشہور ہے کہ اس جنگ میں ہمارا جو ایک حصہ تھا مشرقی پاکستان وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور آج کل اس کو بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، جو کبھی ہمارا مشرقی پاکستان تھا یا مشرقی ونگ تھا۔ اب ہم اسباب کی بات کریں تو ہمیں کئی اسباب دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ہم 3 سے 4 اہم محرکات کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بنگالی قوم کے اندر احساس محرومی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے سیاستدانوں نے جس طرح سے ان کو سلوک کیا، جس طرح سے ان کو محروم رکھا گیا، جس طرح سے ان کو ڈپرائیو رکھا گیا، تو اس ڈیپریویشن نے ان کے اندر احساس محرومی کو جنم دیا، اور وہی احساس محرومی بعد میں ایک جنگ کی شکل اختیار کر گیا، اور انہوں نے بنا سوچتے ہوئے کچھ سمجھتے ہوئے جو ہے بھارت کی مدد قبول کی اور پاکستانی فورسز کے خلاف جو ہے بغاوت کر دی۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری امپورٹنٹ کاز کی طرف۔ وہ یہ تھی کہ بنگالیوں کے اندر جو بنگالی قومیت کا جذبہ جو تھا اس نے بہت شدت اختیار کر گیا تھا، کیونکہ ان تمام محرومیوں کے بعد ان کے ذہنوں میں یہ آ گیا کہ یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے، یہ جو مسلم قومیت ہے، اس نے تو انہیں کچھ نہیں دیا، نہ ان کی زبان کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے، نہ ان کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جا رہا ہے، نہ ان کو بنیادی سہولتیں دی جا رہی ہیں، نہ ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس احساس محرومی نے ان کے اندر کیا کیا، مسلم قومیت کے جذبے کو ختم کر کے بنگالی قومیت یعنی بنگال، ہم سب سے پہلے اب ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم بنگالی ہیں، تو یہ بنگالی قومیت کا جو جذبہ تھا اس نے بڑی جو ہے راہ ہموار کی۔ اس کے بعد منفی سیاست، ہمارے سیاستدانوں نے جس طرح کی منفی سیاست کی، اگر وہ اس وقت دانش مندی کا مظاہرہ کرتے، کوئی پازیٹیو پالیٹکس ہمارے ہاں نظر آتی، تو شاید مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ نہ ہوتا۔ لیکن ہمارے سیاستدانوں نے کوئی مثبت رول پلے نہیں کیا، بلکہ ان کے اندر جو موجود نفرت تھی اس کو اور ہوا دی اپنی پالیسیز کے تھرو، اپنی اسپیچز کے تھرو۔ ہم ان اسپیچز پہ بات نہیں کریں گے، ہم ان پالیسیز پہ بات نہیں کریں گے، لیکن میں اتنا کہتا چلوں گا کہ جو منفی سیاست تھی، جو نیگیٹو پالیٹکس تھی، اس نے بھی 1971 کی جنگ میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ 3 سے 4 بڑے اہم محرکات تھے جنہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں چند اہم واقعات کی طرف، یا چند اہم واقعات کی بجائے کہ جنگ کا آغاز کس طرح ہوا اور وہ جنگ اپنے اختتام کو کیسے پہنچی، یا وہ اس کی ایک مختصر سی سٹوری آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ عزیز طلباء طالبات، جیسے ہی مشرقی پاکستان میں ہندوستانی فورسز نے داخل ہو کر پاکستانی فورسز کے خلاف اعلان جنگ شروع کیا، تو سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی، جو سب سے پہلے جو کنفرنٹ کرنا پڑا ہماری فورسز کو، وہ تھی مکتی باہنی۔ یعنی مکتی باہنی ایک طرح کی
ایک ریڈیکل قسم کی ایک پولیٹیکل کلاس تھی جنہوں نے ہماری فورسز کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کا اعلان کیا۔ جیسے ہی مفتی بانی نے پاکستانی فورسز کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا، اس کے ساتھ ہی ان کی مدد کے لیے ہندوستان کی فورسز بھی جو ہے وہ داخل ہوگی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان جو تھے ان کے ہاں اسلحے کی کمی ہو گئی، فورسز کی کمی ہو گئی، کیونکہ وہ مغربی پاکستان نہیں، وہ مشرقی پاکستان میں جا کر لڑ رہے تھے۔ وہ ایک طرح کا ان کے علاقہ نیا تھا، لوگ نئے تھے، اور وہ علاقہ جو کبھی ان کا اپنا ہوتا تھا اب وہ دشمنوں کی زد میں آ چکا تھا، اور وہاں پہ دشمن فورسز آ چکی تھی۔ تو لہٰذا ہماری فورسز جو ہیں وہ مفتی بانیوں کا، بنگالیوں کا اور ہندوستانی فورسز کا مقابلہ نہ کر سکیں، اور بالآخر ہماری فورسز نے جو ہے ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور فائنلی اس طرح 16 دسمبر 1971 کو بھارتی فورسز نے ڈھاکہ پر قبضہ کر لیا۔ تو عزیز طلباء طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ موضوع بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔